الملأ الاعلیٰ کا معنی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک غیر مسلم طالبہ ہوں، اس وقت میں اسلامی ثقافت پڑھ رہی ہوں اور اسی موضوع پر مقالہ بھی لکھ رہی ہوں۔ دوران بحث ایک کلمہ مجھے بار بار پیش آتا رہا جس کے معنی کا مجھے علم نہیں۔ وہ کلمہ الملأ الاعلیٰ ہے، تو کیا آپ اس کا معنی سمجھنے میں میرا تعاون کر سکتے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الجواب بعون الوہاب۔ قرآن مجید اور سنت نبویہ میں یہ کلمہ وارد ہے۔ سورہ صاد میں فرمان باری تعالیٰ ہے، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف تو صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 69 اور 70۔ شیخ المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے مشرکوں کو یہ کہہ دو، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق جب تک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کر کے بتا نہیں دیا تو میرا ان کے متعلق تمہیں بتانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے نازل اور وحی کردہ ہے، کیونکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے میرے پاس اس کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس کا مشاہدہ اور معائنہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے مجھے اس کا علم ہوا ہے۔ اور اہل تعویل بھی اس کے متعلق ایسا ہی کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے۔ ان کا ذکر جنہوں نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الملأ الاعلیٰ، جب فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ زمین میں خلیفہ نہ بنا، اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے الملأ الاعلیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، جب ان سے تیرے رب نے یہ کہا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں تو وہ آدم علیہ السلام کے متعلق جھگڑنے لگے۔ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ان سے نیند میں کلام کے بارے میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو یہ علم ہے کہ ملأ الاعلیٰ بلند فرشتے کس چیز میں تکرار کرتے تھے؟ تو کہا کہ کفارات میں، اور کفارہ یہ ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنا اور باجماعت نماز کے لیے پیدل چلنا اور ناپسندیدگی کے وقت وضو کو مکمل طرح کرنا۔ جو یہ کام کرے گا وہ اس کی زندگی بھی بھلائی میں گزرے گی اور موت بھی بھلائی میں ہی آئے گی، اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح کہ اسے آج ہی ماں نے جنا ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3157، صحیح الجامع حدیث نمبر 59۔ اور مبارک پوری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فیما یعنی کس چیز میں، یختصمو وہ بحث کرتے ہیں، الملأ الاعلیٰ یعنی مقرب فرشتے، اور ملأ وہ شرف والے ہیں جو کہ مجلسوں کو عظمت و جلال سے بھرتے ہیں، اور انہیں الملأ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اور ان کا تکرار یا تو اس میں تھا کہ وہ ان کے اعمال کو ثابت کرنے اور انہیں آسمان پر لے جانے میں جلدی کرنے میں تکرار کر رہے تھے، اور یا پھر آدم علیہ السلام کے شرف اور فضل میں تکرار تھا، اور یا پھر وہ اس پر رشک تھا کہ انسانوں کو یہ فضیلت دی جا رہی ہے تو اسے تکرار اور جھگڑا اس لیے کہا کیونکہ یہ سوال و جواب کی شکل میں ہوا تھا، تو اس لیے یہ تکرار اور مناظرہ کے مشابہ ہوا، تو اس بنا پر تکرار کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1866
3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.